بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ معزز و مکرم سامعین، کروڑا بار شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ جس نے آج ہمیں پھر سے اس عظیم پروگرام، اس درس کے اندر آ کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خوبصورت باتیں سننے کی عظیم سعادت نصیب فرمائی۔ آج اس پرفتن دور کے اندر ہر معاملے کے اندر اختلاف تو پڑ ہی گیا ہے۔ کچھ ایسے معاملات بھی ہیں کہ ایسے مسائل بھی ہیں جن میں اختلاف رکھنے والے لوگوں کے انداز گفتگو کو دیکھ کر تعجب ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ان میں سے ایک مسئلہ ہے کہ رشتے کے متعلق رشتہ کرنا، کس طرح کا رشتہ کرنا ہے، لینا دینا، اس کے اندر اچھی بات احتیاط کرنی چاہیے کہ جو کوئی بھی رشتہ کر رہا ہے، دے رہا ہے یا لے رہا ہے، اس میں غور و فکر کرنا یقیناً اچھی بات ہے۔ اور اسلام کا بھی یہی حکم ہے کہ ایسی عورت سے شادی کرو کہ جو زیادہ دیندار ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا، اس کے مال کی طرف بھی دیکھنا ہے، حسن و جمال کی طرف بھی دیکھنا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کی یعنی حسب و نسب کی طرف بھی دیکھنا ہے، پر خاص طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کی تم دینداری کی طرف دیکھو کہ وہ کس قدر دیندار ہے۔ اور بالخصوص اس میں چیز جو آ رہی ہے کہ کیا سید زادی کا نکاح غیر سید سے ہو سکتا ہے کہ نہیں، یہ ایک عجیب طرح کا مسئلہ ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اسے بالکل مطلقاً حرام ہی کہتے ہیں کہ اگر سید زادی کا نکاح غیر سید سے کر دیا جائے تو یہ حرام ہے اور وہ زنا ہوگا، وہ پتہ نہیں کیا کچھ کہاں تک لے کر چلے جاتے ہیں اس مسئلہ کو۔ اور ان کے ان فتووں کی وجہ سے آل رسول سید گھرانے کے اندر بیٹھی ہوئی وہ سید زادیاں جنہوں نے ان مسئلے کو دیکھ کر، اسی فتوے کو دیکھ کر وہ بیٹھی ہیں کہ کسی سید زادے سے ہی ہوگا نا، اس کے علاوہ تو حرام ہے نا، پھر تو گھر بیٹھے بیٹھے ہی زندگی بیت جاتی ہے۔ کس قدر بڑا ظلم و ستم ہے۔ تو ایک عجیب المیہ ہے کہ اس طرح کے معاملات کو زیادہ ہوا دینے والے لوگوں کو سمجھ پتہ نہیں کیوں نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ۔ فرمایا نہیں ہے کسی بھی مومن مرد اور مومن عورت کے لیے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کوئی انہیں حکم کر دے کسی معاملے کے اندر، اور پھر وہ اپنی مرضی سے اس حکم میں تبدیلی کر لیں، انہیں کوئی اختیار نہیں کہ اس اللہ اور اس کے رسول کے مفہوم قرآن، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے سے ہٹ جائیں اور اپنی مرضی کریں، انہیں یہ بالکل اختیار نہیں ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جس کسی نے بھی اللہ اور اس کے رسول کی ان معاملے میں نافرمانی کی، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، پس تحقیق وہ کھلم کھلا گمراہی کے اندر ہے۔ اللہ اور اس کے رسول نے یہ پابندی نہیں لگائی، عام حکم کر دیا، ٹھیک ہے نا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فوقیت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تقوی کا اپنا برتری کا معیار تقوی پر ہے، جو متقی ہے وہ اعلیٰ ہے۔ ہاں آل رسول سید زادے وہ گھرانہ ایک الگ مقام رکھتا ہے، الگ فضیلت رکھتا ہے۔ ہمارے تو نسلیں، ہمارے ماں باپ قربان آل رسول کے ادنا آدمی کے، بلکہ ان کے بچوں کے قدموں کے نیچے آنے والی خاک پر سب کچھ ہمارا قربان۔ ہماری تو زندگی، ہمارا ایمان بھی ان کی محبتوں کے ساتھ ہے۔ پر یہ نہیں ہے کہ شرعی مسئلے سے ہم ٹکرائیں اور شریعت کو پامال کریں اور اپنے مزاج اور اپنی عقل کی غلامی کرتے پھریں، یہ نہیں ہے۔ غیر سید کے ساتھ سید زادی کا نکاح جائز ہے، یاد رکھیں۔ یہاں یہ ہے کہ احتیاط اس میں یہ کی جائے کہ جو غیر سید ہے اس کا ذاتی کردار کس طرح کا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ بھی دیکھنا ہے۔ یہ نہیں کہ بس وہ سید زادی کو ایسے غیر وغیرہ، اس طرح کی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ اور اس کے رسول نے جو حکم کر دیا اس کے برعکس کرنے والے کھلم کھلا گمراہی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ٹھیک ہے، وہ کھلم کھلا گمراہی میں، اس کے علاوہ کوئی بات بھی نہیں ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کی آیت سورہ البقرہ 2 پارہ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے،
ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن. کچھ اچھا روایت کے اندر اس سے پہلے سن لے. ایک روایت کے اندر آتا ہے، چند ایک روایات ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیر کفو سے نکاح نہ کرو. ٹھیک ہے نا. جو کفو ہے، کفو کا مطلب ہے کہ ہم مثل، ہم پلہ، نظیر، مماثلت، عورت مرد فضائل کے لحاظ سے برابر ہوں. پڑھے لکھے بھی دونوں، ایک ان پڑھ قسم کو ہو، ایک پڑھا لکھا ہو تو پھر بھی زندگی مشکل ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. ایک انتہا کا خوبصورت ہو، ایک بالکل بدصورت ہو، پھر بھی زندگی گزارنا تھوڑا عجیب ہی ہے. ٹھیک ہے. ایک اعلیٰ درجے کا حسب نسب، مالدار اور اس کا ایک انداز زندگی الگ ہو، جدا ہو، خوبصورت ہو. ایک بالکل بکریاں چرانے والا چرواہ ہو، اسے پتہ ہی نہیں نہ دین کا نہ دنیا کا، اور ان کا کر دیں، یہ بھی تھوڑا عجیب ہی ہے. اگرچہ شرعاً حرام نہیں ہے، جائز ہے پھر بھی، پر شریعت کہتی ہے دیکھ بھال کے رشتہ کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیر کفو، جو ہم پلہ نہیں ہے، جو ہم مثل نہیں ہے، اس سے نہیں، ہم مثل سے نکاح کرنے کی کوشش کرو. ٹھیک ہے. جو حسن جمال کے لحاظ سے، حسب نسب کے لحاظ سے، مالیت کے لحاظ سے، دینداری اور کردار کے لحاظ سے، علم کے لحاظ سے ہم مثل ہو، برابری تو کچھ ہو کم از کم، ان سے نکاح کرو، شادی کیا کرو. اگر اس طرح نہیں ہے تب بھی نکاح ہو جاتا ہے. قرآن پاک کی نص قطعی سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ. تم نکاح نہ کرو مشرکات عورتوں سے، مشرکین جو خواتین ہیں نا، ان سے نکاح نہ کرو. حَتَّى يُؤْمِنْ، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں. مشرک عورت سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے. ایمان لے آئے تب تم نکاح کرو. وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ. فرمایا کہ جو لونڈی ہے، غلام ہے نا، مومن عورت، غلام لونڈی، وہ بہتر ہے اس مشرک عورت سے. وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اگر وہ تمہیں بھلی لگے، تمہیں پسند آئے تو. مشرک عورت سے نہ کرو. اگر تم اچھے خاصے ہو تو مشرک عورت سے نکاح نہ کرو. اس سے زیادہ بہتر ہے کوئی لونڈی ہے، غلام ہے، تو تم اس سے نکاح کر لو. اگر تمہیں اچھی لگے تو یہ اس مشرکہ سے کئی گنا زیادہ بہتر ہے. اب یہ ایک آزاد آدمی ہے، پڑھا لکھا ہے، باشعور آدمی ہے، سنجیدہ آدمی ہے، اور وہ کسی غلام اور لونڈی سے نکاح کرے، کیا یہ غیر کفر نہیں ہے؟ یا کیا ہم مثل ہیں یہ دونوں؟ نہیں ہے، برابری نہیں ہے ان کے اندر. پروردگار فرماتے ہیں وہ تمہیں بھلی لگیں تو ان سے بھی تم نکاح کر سکتے ہو. ٹھیک ہے نا. غلام کے ساتھ، غلام عورت ہے، لونڈی ہے، اس کے ساتھ آزاد مرد نکاح کر سکتا ہے اگر انہیں بھلی لگے تو. اسی طرح عورتوں کی فرمایا کہ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنْ. عورتیں نہ نکاح کریں مشرکین مردوں سے یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں مرد. وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ. اور فرمایا کہ اگر اور کوئی ایسے غلام ہو، مومن مرد مومن ہوں غلام، ٹھیک ہے نا، تو وہ زیادہ بہتر ہیں ان مشرک سے. وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اگر اے مومن عورتوں اگر تمہیں وہ بھلے لگیں، اچھے لگیں، ہوں غلام، تو تم بہتر ہے ان سے نکاح کر لو مشرکی بنسبت. تو کیا ایک آزاد عورت ہے، پڑھی لکھی عورت ہے، سنجیدہ عورت ہے، وہ کسی غلام کے ساتھ، ٹھیک ہے، کسی نوکر کے ساتھ جو آزاد نہیں ہے، جو بکا ہوا ہے، اس کے ساتھ نکاح کرے، کیا یہ غیر کفر نہیں ہے؟ کیا غیر کفر ہے؟ ان کو ہم پلہ نہیں ہے، ہم مثل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر بھی تم اس کے ساتھ کر سکتی ہے عورت، تو اس غلام کے ساتھ اگر وہ غلام تجھے بھلا لگے، اچھا لگے، تو اس کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے. ہمارے ہاں کچھ عجیب ہی ہوتا ہے. ہم تو ہماری اکثر گھروں کے اندر بچیاں اسی وجہ سے بیٹھ جاتی ہیں اور ان کی عمریں بیت جاتی ہے. سید زادی کا تو ایک الگ مسئلہ ہے، ویسے میں ایک عام طور پہ معاشرے کی بات کر رہا ہوں کہ ان کی عمریں اس طرح بیت جاتی ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی وہ غیر قوم ہے، ہم کہتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی خاص دولت نہیں ہے، یا ہم اس کے علاوہ کئی ایسے معاملات سامنے رکھتے ہیں، اس وجہ سے ہم ان کا اپنی نکاح کرنے سے گریز کرتے ہیں. انتہا کی یہ غلط اور جہالت ہے، غلط بات ہے بالکل. تو لہٰذا پروردگار فرماتے ہیں کہ اگر وہ غلام ہیں تمہیں بھلے لگیں تو آزاد اور غلام کا بھی آپس میں نکاح ہو سکتا ہے. اسی طرح قرآن پاک کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یہ پیچھے حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم، یہ یہاں سے شروع سے بات آ رہی ہے کہ کون غیر محرم ہے، کون محرم ہے، کس سے نکاح ہو سکتا ہے، کس سے نکاح نہیں ہو سکتا. آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْسِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ.
فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کر دی ہیں سوا ان پیچھے جو گزر گئی عورتیں، ان کے علاوہ سب عورتیں تمہارے لیے حلال کر دی ہیں، اگر تم ان کو حق مار دے کر ان کے ساتھ نکاح کرو تو تم کر سکتے ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو پروردگار جب ایک چیز حلال کر رہا ہے، جائز ہو رہی ہے، اس کے اندر ممانعت نہیں ہے، پھر ہم اپنی طرف سے قید لگیں کہ فلاں کا فلاں سے نکاح نہیں ہو سکتا، فلاں کا فلاں سے نکاح نہیں ہو سکتا، اور اس طرح کے فتوے لگا کر ہم کئی مسلم خواتین اور خاص طور پہ سید زادی خواتین، سید زادہ گھرانہ اور آل رسول کے ہاں بچیاں انتظار میں بیٹھ بیٹھ کے ان کی زندگی وہاں بیت جائے، اور اس طرح کے من گھڑت فتووں کی وجہ سے، تو کتنی ایک عجیب بات ہے یہ، ایک احساس ہے، یہ ایک سمجھانے والی بات ہے یہ۔ اور یقیناً یہ دیکھا گیا کہ آل رسول سید زادے گھرانے کے اندر کئی ایسی خواتین ہیں جو بیٹھی ہوئی ہیں، جو بچیاں مسلمان اور خواتین سید زادہ آل رسول، زمانے دراز گزر گیا، عمر بیت گئی، رشتہ نہیں ہوا، کیوں؟ اس لیے کہ غیر سید ہیں نا سارے، سید زادہ رشتہ بمشکل سے ملتا ہے، اس لیے بس وہ ان کو رہنے دیا، وہ گھروں میں ایسے ہی زندگی گزار رہی ہے۔ اب میں پوچھتا ہوں اس طبقے سے کہ جو کہتے ہیں نہیں ہر حالت میں یہ حرام ہے سید زادی کا نکاح غیر سید سے، ہر حالت میں، چاہے وہ سید زادہ گھرانہ عام سادہ گھرانہ ہے، میں ایک ایز اے سوال ان لوگوں پہ کرتا ہوں، سید زادہ ہیں، وہ ایک سادہ گھرانہ ہے، ٹھیک ہے نا، پڑھے لکھے نہیں ہیں لوگ، ان میں غریب طبقہ ہے، ٹھیک ہے، کوئی خاص ظاہری معیار نہیں ہے، آل رسول ہیں وہ، تو ان کے لیے تو ان کے قدموں پہ ہماری جانیں قربان، بالکل پڑھے لکھے نہیں ہیں، سادہ غریب طبقہ انتہا کا ہے آل رسول سید زادہ، اور ان کے گھر بچی بیٹھی ہوئی ہے، اس کا رشتہ نہیں ہو رہا کہیں پہ بھی، اور عمر بیت رہی ہے۔ دوسری طرف سے غیر سید ہے، پڑھا لکھا عالم دین ہے، محقق آدمی ہے، خوبصورت ہے، باشرح ہے، امیر گھرانہ ہے۔ میرا سوال ہے ان لوگوں پہ جو اس پر ہر وقت بحث کرتے ہیں، بتائیں کہ کیا وہ سید زادہ گھرانہ غریب طبقہ سادہ لوگ انگوٹھا چھاپ انتہائی غریب سادہ ہیں سید آل رسول، ہمارا سب کچھ قربان ان پہ، ان کے ہاں گھر بچیاں بیٹھی ہیں، کوئی سید زیادہ لڑکا نہیں مل رہا، رشتہ نہیں ہو رہا، تو غیر سید عالم دین پڑھا لکھا باشعور امیر ترین خوبصورت، اس کے ساتھ رشتہ ممکن ہے یا نہیں ہے؟ کہنے والے کہہ دیں گے یہ بھی آرام ہے، خدا کے لیے انتہا کا یہ ظلم ہے آل رسول پہ۔ وہ بچیاں کل گریبان نہیں پکڑیں گے ان لوگوں کا کہ جو گھروں کے اندر بیٹھے ہیں اللہ کے نبی کی بیٹیاں، اور صرف اس فتوے کی بنیاد پر وہ مجبور ہیں کہ اگر ہم نے غیر سید میں کر دیا تو پھر ہمارے اوپر پتہ نہیں کس طرح کی زبان درازی ہوگی، اس بنا پر وہ گھروں میں بیٹھی ہیں، تو کیا ان لوگوں سے نہیں پوچھا جائے گا؟ اور پھر عجیب طرح کی زبان درازی ہوتی ہے ان لوگوں کے متعلق جو اس طرح کی گفتگو کر کے قرآن حدیث کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، حضرت اس طرح نہیں ہے، کچھ سمجھنے کی کوشش کریں، آگے سے عجیب طرح کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک قبیلہ ہے اس کے متعلق حکم فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم نکاح کرو اپنا، حدیث پاک کے الفاظ اس طرح کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ سے روایت ہے، قبیلہ بنو بیادہ ایک قبیلہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبیلے کو حکم فرمایا کہ تم ابو ہند سے، یہ ایک الگ قبیلہ تھا، ان لوگوں سے، ان سے اپنے تم رشتہ کر لیا کرو، ان کو رشتہ دے دیا کرو، ٹھیک ہے نا، بلکہ ان سے کرو رشتہ۔ اور ان کے اندر فرق کیا تھا آپس میں؟ ان کے اندر فرق یہ تھا کہ قبیلہ بنو بیادہ ہے نا جو، یہ سردار قبیلہ تھا، بہت بڑا قبیلہ تھا، اور ابو ہند جو ہیں یہ ان کا غلام ہے، ان کی حجامت کرنے والا غلام طبقہ تھا یہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بڑے قبیلے والوں کو، قبیلہ بنو بیادہ کو حکم دیا کہ تم ان کے ساتھ رشتہ کر لو، ان کو رشتہ دے دیا کرو۔ انہوں نے آگے سے معذرت کیا، رسول اللہ ہم ان کے ساتھ رشتہ، یہ تو تھوڑا عجیب ہی لگ رہا ہے۔ جب یہ بات کی انہوں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو پروردگار نے ان کے اس بات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت نازل فرما دی، سورہ الحجرات کی آیت نمبر 13 ہے،
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو بے شک ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، آدم و حوا، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور ہم نے بنائے تمہارے اندر مختلف قبیلے تاکہ تمہاری پہچان کی جائے۔ قبیلے فخر کرنے کے لیے نہیں ہوتے، ٹھیک ہے نا؟ قیامت کے دن بہت بڑی گرفت ہوگی اس انسان کی کہ جو اپنے قبیلے کی وجہ سے فخر کرتا ہے اور دوسروں کو کے نسب، اپنے نسب کی وجہ سے فخر کرتا ہے، دوسروں کو نسب کو یعنی نیچے گرانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت میری امت کے اندر لوگ اپنے قبیلوں پہ فخر کریں گے۔ تو یہ قبیلہ بنو بیادہ کے لوگوں نے کہا کہ یہ تو ہمارے غلام ہیں، ان کے ساتھ کیسے ہم رشتہ ان کو دے سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، بے شک ہم نے تو تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور بنایا ہم نے تمہارے اندر قبیلے تاکہ تمہاری پہچان کی جائے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو متقی ہے، عزت والا وہ ہے جو متقی ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ علم والا ہے اور خبر رکھنے والا ہے۔ تو لہٰذا قبیلے جو ہوتے ہیں نا، ان قبیلوں کی بنیاد پر ہم رشتے توڑیں، ان قبیلوں کی بنیاد پر ہم رشتے نہ کریں، ان قبیلوں کی بنیاد پر ہم آپس میں نفرت کریں۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، ہم نے تمہیں ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیا ہے۔ سید زادہ وہ ہمارے سردار ہیں، آل رسول وہ ہمارے سردار ہیں، ان کے لیے ہمارے جانیں قربان۔ پر یہ جو مسئلہ اٹھ کھڑا نا، اس میں عجیب طرح کی سوچ ہے۔ اللہ اکبر۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے یحییٰ بن ابی کثیر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے پاس ایسے شخص کے نکاح کا پیغام آئے جس کی دینداری اور اخلاق تمہیں پسند ہوں، ٹھیک ہے نا، حکم فرمایا عام طور پہ خواتین کے پاس اگر کسی ایسے شخص کے نکاح کا حکم آئے اور اس کی دینداری اور اخلاق تمہیں پسند ہو، وہ اچھا ہو، کس قبیلے سے ہے، کیسا ہے، کس طرح کا ہے، نہیں، یہ نہیں، اس کی دینداری اور اخلاق، مین چیز دینداری ہے جو ہم بالکل توجہ نہیں کرتے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کتنا بڑا امیر گھرانہ ہے، کس قدر وہ پڑھی لکھی ہے، کتنی یونیورسٹیوں کالجوں میں وہ گھومتی رہی ہے، اس کا ماڈرن دور کے مزاج کے مطابق اس کی طبیعت ہے کہ نہیں ہے۔ یہ ہماری مین سوچ ہوتی ہے رشتہ کرتے ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بھی کوئی رشتہ ہے نا، اس کے اندر دینداری اور اس کے اخلاق دیکھو، وہ تمہیں اگر پسند ہو تو ان سے نکاح کر لو، خواہ وہ کوئی بھی شخص ہو۔ یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، خواہ وہ کوئی بھی شخص ہو، اس کے ساتھ نکاح کر لو۔ اگر فرمایا کہ تم ایسا نہیں کرو گے تو زمین پر بہت زیادہ فتنہ اور فساد پھیلے گا۔ تمہارے اس نکاح نہ کرنے کی وجہ سے تم دیکھو گے کہ یہ دیندار تو ہے، حسن اخلاق تو ہے، فلاں قبیلے سے ہے، فلاں قبیلے سے ہے، اس کی یہ طبیعت ہے، فلاں فلاں، اس بنا پہ نہیں کرو گے تو بہت بڑا فتنہ اور فساد پھیلے گا، جس طرح کہ آج پھیلا ہوا ہے۔ امت کے اندر ہر ایک قبیلے کا رشتہ ہو جاتا ہے سوائے آل رسول کے۔ آل رسول گھرانہ، بچیاں، ہمارا سب کچھ قربان ان کے قدموں پہ، وہ گھروں میں بیٹھی ہیں، اس لیے کہ بہت مشکل سے سید زادہ کہیں سے کوئی ملتا ہے۔ اور یہ باتیں بالخصوص وہ مصنوعی سید زادے جو بنے ہوئے ہیں نا، مصنوعی طور پہ بناوٹی، ان کو اس طرح کی باتیں بڑی چبھتی ہیں۔ اور یہ جو میں مصنوعی لفظ بول چکا ہوں نا، اس پر جو حقیقتاً آل رسول ہیں، سید زادے ہیں سچے، وہ خوش ہوں گے کہ حضرت نے ٹھیک بات کی ہے۔ اور جو مصنوعی ہے نا، انہیں بڑی مرچیں لگیں گی کہ اس طرح کی بات کیوں کی گئی۔ آج کل ہے نا اس طرح مصنوعی بن رہے ہیں، کو پتہ نہیں کیا ملتا ہے ان کو، وہ سید شاہ صاحب بن جاتے ہیں، سمجھیے نہیں آ رہی۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا کہ جس طرح کا بھی ہے اس کے ساتھ تم نکاح کر لو۔ تو جس طرح کا مطلب کیا ہے کہ وہ کیا غیر کفر نہیں ہے، ہم پلہ تو نہیں ہو رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف مین معیار کس چیز کو دے رہے ہیں؟ دینداری اور اخلاق، یہ دو چیزیں۔ جو لوگ صرف کفر کی طرف نظر رکھتے ہیں کہ غیر کفر سے نکاح بالکل ہی حرام ہے، میں ان سے پوچھتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ خود فرما رہی ہے، جامع ترمذی، ابن ماجہ، مستدرک حاکم کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ جیسا بھی ہے، صرف ان کی بنیادی چیز دینداری اور اس کا اخلاق دیکھنا ہے، اس سے نکاح کر لو، اگر نہیں کرو گے تو زمین پر فتنہ اور فساد پھیلنے کا بہت بڑا خطرہ ہے۔ تو جو لوگ غیر کفر کو مد نظر رکھتے ہیں کہ وہ تو ہم پلہ ہے ہی نہیں، وہ قبیلہ اور ہے، یہ قبیلہ اور ہے،
بھئی قبیلے کا معیار ہے ہی نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کی ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دین کے لحاظ سے دیکھیں گے، اللہ کے نزدیک ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تم میں عزت والا وہ انسان ہے کہ جو متقی پرہیزگار ہے۔ ایک انسان محض اپنے آپ کو سید زادہ کہلائے، اس کا کردار بالکل عجیب ہو تو لہٰذا مین چیز جو ہے نا وہ اصل انسان کا ذاتی کردار، دینداری اور اس کا اخلاق ہے۔ اسی طرح حدیث مبارکہ کے اندر آتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 قسم کی بنیادی چیزیں ہیں جو عورت کے اندر پائی جائیں تو ان سے نکاح کرو، 4 چیزیں دیکھ کر عورت سے نکاح کرو، ٹھیک ہے نا۔ ان میں سے کیا ہے؟ سب سے پہلے فرمایا اس کے مال کی طرف بھی دیکھو، محض مال کی طرف نہیں دیکھنا، وہ مالدار ہے، اگر تم غریب ہو تمہارے پاس کچھ آ جائے گا اچھی بات ہے، یہ شرعاً ممانعت نہیں ہے، منع نہیں ہے کہ اس کے مال کی طرف دیکھنا ہی نہیں، مال اگر ہے تو اچھی بات ہے ان سے کر لو تاکہ تم غریب ہو تمہارے پاس بھی کچھ مال آ جائے، پہلی چیز۔ دوسری فرمایا اس کا حسب دیکھو، حسب و نسب دیکھو، وہ کس قبیلے سے ہے، اچھا قبیلہ ہے۔ تیسرا فرمایا کہ اس کا حسن دیکھو، خوبصورتی بھی دیکھنا۔ اچھا یہ بھی عجیب ہوتا ہے کہ ہم غیبانہ رشتہ کر دیتے ہیں، جب ہو جاتا ہے یہ شادی ہو جاتی ہے اس کے بعد بسیرا ٹھیک نہیں ہوتا، اس طرح نہیں ہے۔ شریعت نے حکم دیا باقاعدہ کہ لڑکی لڑکا ایک دوسرے کو دیکھیں، پسند ہوں تو تب کریں۔ بچیوں سے بھی خفیہ طور پہ ماں پوچھ لے بیٹی وہاں کر رہے ہیں کیا رائے ہے تیری، ہم کہتے ہیں نہیں استغفر اللہ، بیٹی سے پوچھنا اور یہ تو ہماری عزت و وقار کے خلاف ہے۔ بھئی زندگی تو نے تو نہیں گزارنی، تو اس کا باپ ہے، زندگی تو نے نہیں گزارنی تو ان کی ماں ہے، اس بچی نے جا کے زندگی گزارنی ہے، اس کی طبیعت نہ قبول کرے اس بندے کو تو لہٰذا یہ شریعت کا ایک حکم ہے، باپ نہیں پوچھ سکتا، ویسے پوچھ ہی نہیں سکتا باپ، ماں پوچھے بیٹی سے کہ بیٹی بتاؤ وہاں کر رہے ہیں تمہاری طبیعت کیا چاہتی ہے، کیا مزاج ملتا ہے تمہارا، تمہیں اگر اجازت ہے تو ہم وہاں کر دیں، نہیں ہے تو بالکل نکاح نہیں ہے۔ اس طرف ہم خاص طور پہ غور کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے پہلے مال کو بھی دیکھیں، اس کے حسب نسب کو بھی دیکھیں، اس کے حسن کو بھی دیکھیں، اس کی شکل و صورت، ایسا نہ ہو کہ عورت خوبصورت ہو اور مرد کی عجیب طرح کی شکل و صورت ہو پھر بھی مسئلہ ہے، اگر مرد خوبصورت ہو عورت کی عجیب شکل ہو پھر بھی مسئلہ ہے، شکل و صورت کو بھی دیکھنا چاہیے۔ اس طرح تیسری فرمایا دینداری، کس قدر وہ دین پر عمل کرنے والی ہے وہ خاتون، اور فرمایا کہ ان چیزوں کو دیکھو۔ پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہی روایت مسلم کی روایت ہے، فرمایا کہ تمہارے ہاتھ خاک آلودہ ہوں، ٹھیک ہے، تمہارے ہاتھ خاک آلودہ ہوں، اس کا مطلب مختلف انداز میں یہ بنتا ہے کہ تم یعنی کہ تمہیں ناکامی ملے، تم برباد ہو جاؤ۔ تم خاص طور پہ فرمایا کہ جب بھی تم رشتہ کرو عورت کی خاص طور پہ دینداری کی طرف نظر کیا کرو، اس عورت کو حاصل کرو جو دیندار ہے، خاص طور پہ یہ مین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف توجہ دلائی ہے۔ تو لہٰذا اس کے اندر یہ بالکل کفر اور غیر کفر کا مسئلہ نہیں ہے، یہ چیزیں دیکھیں اس کے بعد کریں رشتہ، اچھی بات ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے، یہ مصنف عبد الرزاق کے اندر یہ روایت موجود ہے اور اس کے علاوہ بھی کئی کتب حدیث میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے زید بن حارثہ کا نکاح زینب بنت حجج سے کر دیا ہے۔ زید بن حارثہ یہ غیر قرشی لوگ آدمی ہیں، ٹھیک ہے نا، اور یہ ایک غلام ہے، یاد رکھیں، اور غریب الدیار سے ہیں، حسب و نسب کے لحاظ سے یہ غیر کفو ہیں۔ حضرت زینب بنت حجج کے ساتھ ان کا کوئی مماثلت نہیں بنتی کسی لحاظ سے بھی۔ حضرت زینب بنت حجج کون ہیں؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی چچا زاد بہن ہے۔ حضرت زینب نہیں ایک منٹ، حضرت زینب بلکہ یہ ہاں جی پھوپھی ذات نہیں، چچا زاد بن رہی ہیں، چچا زاد بہن بن رہی ہیں، یہ ہاشمی خاتون ہیں اور سید زادی ہیں، اور ادھر سے حضرت زید بن حارثہ جو ہیں وہ ایک غلام ہیں اور وہ غیر قرشی ہیں، اور حسب و نسب کے لحاظ سے بھی وہ غیر کفو ہیں، کسی لحاظ سے بھی ان کا یعنی اپنا سٹیٹس کے لحاظ سے ملتا نہیں ہے ان کا مزاج کسی لحاظ سے بھی، پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کا نکاح رشتہ کر دیا ہے۔ اب وہ لوگ جو کہتے ہیں کسی حالت میں بھی سید زادی کا غیر سید سے نکاح حرام ہے مطلقاً، میں ان سے پوچھتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کر رہے ہیں،
حضرت سیدہ زینب بنت حجش کا نکاح حضرت زید بن حارثہ سے کر رہے ہیں اور وہ غیر کفو ہیں، تو لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا ہے خدا کے لیے آل رسول پر کچھ رحم کیا جائے اور اس طرح کے معاملات کو اوپن نہ کیا جائے۔ اسی طرح حدیث مبارکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حضرت اپنی خلافت کے دور میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے قریب ہوئے اور آپ کے کان میں آ کے کچھ بات کی۔ اس کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم چلے گئے حضرت عباس، حضرت عقیل اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ ان کے ہاں جا کر ان کو کہا کہ کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ میں اپنی بیٹی حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عمر فاروق سے کر دوں؟ اس پر حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ نے اختلاف رکھا اور غضبناک ہوئے، غصے میں آ کے وہ چلے گئے۔ انہیں کہا یہ کیا کر رہے ہو تم؟ ٹھیک ہے، تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ نے فرمایا کہ دراصل حضرت عمر فاروق نے جو مجھے کہا ہے ان کی کوئی یہ نہیں کہ وہ اپنی خواہشات کی وجہ سے کہہ رہے ہیں، نہیں، انہوں نے مجھے حدیث پاک بیان کی ہے۔ حضرت عمر فاروق نے حضرت علی فرماتے ہیں مجھے حدیث پاک بیان کی ہے، فرمایا ہے کہ اے علی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کے دن تمام رشتے ٹوٹ جائیں گے، کوئی بھی رشتہ ایسا نہیں ہوگا کہ جو بحال رہے، ہر رشتہ ٹوٹ جائے گا سوائے اس رشتے کے کہ جو رشتہ میرے ساتھ ملتا ہوگا یا جو رشتہ میرے نسب کے ساتھ مجھ تک پہنچتا ہوگا وہ رشتہ میرے ساتھ ہمیشہ قائم رہے گا۔ حضرت عمر فاروق نے اس بنا پر تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسب و نسب کے ساتھ میرا تعلق قائم ہو جائے، اس لیے انہوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے یہ رشتہ مانگا اور پھر اس کے بعد رشتہ ہو گیا۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اپنی بیٹی صاحبزادی ام کلثوم سیدہ ان کا نکاح حضرت عمر فاروق کے ساتھ کر رہے ہیں، وہ غیر سید ہیں اس لحاظ سے، تو کیا یہ غیر کفر نہیں ہے؟ حضرت علی پر وہ فتویٰ لگے گا کیا؟ تو لہٰذا سید زادی کا نکاح غیر سید سے جائز ہے، پر کچھ ان کی طبیعت کو معاملات کو بھی دیکھے جائیں گے، ہر غیر وغیرہ کی بات میں معذرت کے ساتھ نہیں کر رہا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح حدیث مبارکہ بخاری کی روایت ہے، حضرت عمر فاروق نے اپنے دور کے اندر مدینہ کے اندر چادریں تقسیم کی خواتین کو، چادریں تقسیم کرنے کے بعد ایک بہترین قیمتی چادر بچ گئی، تو کچھ لوگوں نے کہا کہ حضرت یہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جو ہے، جو آپ کے گھر میں ہے، جو آپ کی بیوی ہے ام کلثوم، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بیٹی، دراصل نسبت کے لحاظ سے اللہ کے نبی کی بیٹی بنتی ہے نا، تو آپ یہ انہیں عطا کر دیں۔ تو اس سے پتہ چلا، یہ بخاری کی روایت ہے، اس سے پتہ چلا کہ حضرت عمر فاروق کے گھر کے اندر علی کرم اللہ وجہ الکریم کی صاحبزادی نکاح میں موجود تھی، اور حضرت عمر فاروق غیر سید ہیں اس لحاظ سے، اور حضرت ام کلثوم سید زادی ہیں۔ تو غیر کفر کا فتویٰ لگانے والے یہ سوچیں کہ کیا یہ غیر کفر میں نہیں کہ زمرے میں نہیں آ رہی یہ بات؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے تو کر دیا نکاح۔ پھر حضرت عمر فاروق نے فرمایا نہیں، اس کی زیادہ حقدار ام سلیط نامی ایک خاتون ہیں، وہ زیادہ حقدار ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر جنہوں نے بیعت لی تھی، اور یہ وہ خاتون ہیں کہ جو میدان احد کے اندر مشگیزیں بھر بھر کے کندھوں پر لاد کے ہمارے لیے میدان احد میں جنگ کے موقع پر ہمارے لیے پانی لے کر آتی تھی، یہ خاتون ہے، اور اس کا یہ حق بنتا ہے، یہ مین خاص چادر میں انہیں عطا کروں گا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ غیر سید زادی کا نکاح غیر سید سے ممکن ہے، ہو سکتا ہے، حرام نہیں ہے۔ اسی طرح امام محمد بن سعد الطبقات الکبریٰ کے اندر وہ نقل کرتے ہیں کہ حضرت فاطمہ بنت حسین، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں فاطمہ بنت حسین، یہ اپنے چچا زاد بھائی حضرت حسن بن حسین کے ساتھ ان کا نکاح ہوا تھا، ان سے کافی اولاد بھی ہوئی تھی، اور پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی وفات ہو گئی۔ ان کی وفات کے بعد ان سے ایک بیٹا تھا حضرت عبداللہ بن حسن، انہوں نے اپنی والدہ یعنی حضرت فاطمہ بنت حسین کا نکاح حضرت عبداللہ بن عمر بن عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کر دیا تھا۔ حضرت عثمان، ان کے بیٹے حضرت اپنا عمر، ان کے بیٹے حضرت عبداللہ، ان حضرت عبداللہ کے ساتھ حضرت یعنی امام حسن کی جو بیٹی تھی
ان کا نکاح امام حسین کی بیٹی حسین اپنا حضرت فاطمہ بنت حسین، ان کا نکاح حضرت عبداللہ بن عمر بن عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ کر دیا گیا تھا۔ تو وہ غیر سید ہے اور یہ سید زادی ہے، حضرت امام علی مقام امام حسین کی بیٹی ہیں، اور ان کا نکاح ان کے ساتھ ہو گیا ہے، اور کرنے والے بھی ان کے بیٹے ہیں، خود صاحبزادے ہیں۔ تو کیا یہاں یہ غیر کفر نہیں پایا جا رہا؟ کیا یہ مماثلت آ رہی ہے؟ تو غیر سید کا نکاح سید سے ہو رہا ہے۔ تو لہٰذا یہ فتوے لگانے والے لوگوں کو ان معاملات کے اندر انتہائی احتیاط کی ضرورت ہے۔ فقہا کے نزدیک اگر ہم دیکھیں نا تو یہ بھی کافی بات واضح ہو جاتی ہے۔ حنابلہ میں سے امام احمد بن حنبل کے جو پیروکار ہیں، ان کے نزدیک جو ایک چیز ہے، ان میں مختلف آراء ہیں، مختلف رائے ہیں۔ ایک روایت امام احمد بن حنبل سے ملتی ہے کہ نکاح میں کفو شرط نہیں ہے۔ امام احمد بن حنبل خود فرماتے ہیں نکاح میں کفو شرط نہیں ہے۔ کفو کا مطلب میں سمجھا چکا ہوں آپ لوگوں کو کہ کفو کہتے ہیں ہم مثل، برابری، یہ شرط نہیں ہے۔ اگر ایک چھوٹے قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، ایک بڑے قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، ان کا آپس میں نکاح ہو سکتا ہے، جیسا کہ ایک غیر سید ہے، ایک سید زادی ہے، ٹھیک ہے نا، غیر سید کا کچھ معیار بھی ہو، ان کا نکاح حرام نہیں ہے۔ یہ امام احمد بن حنبل سے یہ منقول ہے۔ اسی طرح مالکیہ جو ہیں، ان میں سے علامہ زرقانی مالکی نے قاضی ایاز کے حوالہ سے لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ غیر کفر میں نکاح جائز ہے۔ پھر آگے انہوں نے مثال دی ہے، کیونکہ حضرت فاطمہ بنت قیس کرشی تھی اور حضرت اسامہ غلام تھے، اور یہ غیر کفر ہیں، ان کا بھی نکاح ہوا تھا۔ حضرت فاطمہ بنت قیس یہ ان کا نکاح حضرت اسامہ کے ساتھ ہوا تھا، وہ غلام تھے اور غیر کفر ہوئے، ان کا نکاح ہو گیا تھا اور کیا تھا۔ اور یہ دلیل دی ہے علامہ زرقانی نے، یہ مالکی ہیں، قاضی ایاز کے حوالہ سے یہ مالکی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اپنا فقہائے مالکیہ جو ہیں، ان کے نزدیک بھی یہ چیز اسی طرح ہے کہ غیر سید کا نکاح سیدہ سے ہو سکتا ہے۔ اسی طرح شافعی کے نزدیک امام شافعی فرماتے ہیں کہ جب ولی اقرب لڑکی کی اجازت سے غیر کفر میں نکاح کر دے تو باقی اولیاء کو نکاح مسترد کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ امام شافعی خود فرماتے ہیں، یعنی سب سے بڑا جو قریبی رشتہ ہے، قریبی ہے بچی کا، وہ باپ ہے جو بھی یا بھائی ہے، اس نے اگر بچی کی اجازت کے ساتھ غیر کفر میں، یعنی وہ ہم پلہ نہ تھے، ہم مثل نہ تھے، وہ غریب تھے یا چھوٹا قبیلہ تھا یا وہ غیر سید تھے، ادھر سے سید زادی بچی تھی، تو باپ نے اگر بچی کی اجازت سے وہ نکاح غیر کفر میں کر دیا ہے، امام شافعی فرماتے ہیں کوئی اور اٹھ کے اس کا رشتہ دار اس نکاح کو مسترد نہیں کر سکتا، اور فرماتے ہیں کہ یہ نقص، اچھی بات نہیں ہے کہ اس طرح کیا جائے، ٹھیک ہے نا۔ غیر کفر میں نکاح کیا جائے جب یہ نقص ان کو نظر نہیں آ رہا، جو باپ ہے جو بچی ہے وہ نکاح کر رہے ہیں، تو ایسا نکاح میں مسترد نہیں کر سکتا، ایسا نکاح جائز ہے، امام شافعی فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح احناف کے نزدیک محمد بن احمد سرخسی حنفی فرماتے ہیں کہ جب عورت غیر کفر میں شادی کرے اور اس کے اولیاء میں سے کوئی ایک راضی ہو تو نکاح جائز ہے۔ غیر کفر یعنی ہم پلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہم مثل نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ عورت سید زادی ہے، مرد غیر سید ہے، اگر وہ راضی ہو جاتی ہے، ان میں کچھ اس کے ولی جو ہیں وہ راضی ہو جاتے ہیں، نکاح کر دیتے ہیں، کچھ ولی ناراض ہیں، وہ نہیں مان رہے، تب بھی نکاح جائز ہے، ہو جائے گا، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح کچھ روایات ایسی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کا نکاح کیا جائے، یعنی اس کے ساتھ جو کفو ہو، یعنی اس کا ہم پلہ ہو، حسب و نسب کے لحاظ سے، حسن کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے۔ کف سے مراد ہر چیز مراد ہے، اور خاص طور پہ کف سے مراد ہمارے محققین نے زیادہ تر حسب و نسب لیا ہے۔ تو حضرت جابر سے جو روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا ہے، اس کے اندر ایک راوی ہیں مبشر بن عتیق نامی شخص جو متروک ہیں، یہ روایت جو کر رہے ہیں ان کے اندر ایک راوی ایسے جو متروک ہیں، لہٰذا یہ مجروح روایت ہے۔ اسی طرح ایک روایت ہے حضرت ام المومنین ام عائشہ صدیقہ سے، آپ فرماتی ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ کف میں رشتہ کرو، اور اسی طرح کف سے رشتہ لو، جو ہم پلہ ہیں انہی سے رشتہ کرو، انہی کو رشتہ دو۔ ام عائشہ صدیقہ سے روایت ہے، اور اس روایت کے اندر حارث بن عمران ضعیف راوی ہے، محدثین فرماتے ہیں وہ ضعیف ہے، ٹھیک
ٹھیک ہے نا. جو لوگ ان روایات سے استدلال کرتے ہیں نا وہ سمجھیں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کی جو روایت ہے ان کے اندر اپنا جو راوی آ رہے ہیں مبشر بن عتیق نامی شخص وہ متروک ہیں، اور حضرت عائشہ صدیقہ کی جو روایت ہے ان کے اندر حارث بن عمران ضعیف راوی ہے. اسی طرح ہمارے ہدایہ کے اندر بھی ایک روایت نقل کی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک ہے کہ تم غیر کفر سے نکاح نہ کرو، جو تمہارا ہم پلہ نہیں ہے حسب نسب کے لحاظ سے، اس سے نکاح تم نہ کرو. تو فرماتے ہیں کہ اس میں مبشر بن عبید نامی ایک راوی ہے، اور وہ راوی جو ہے وہ دارقطنی فرماتے ہیں کہ وہ راوی ضعیف ہے، اور محدثین نے اسے متروک قرار دیا ہے، وہ راوی بھی ضعیف ہے. تو جو ضعیف چند ایک روایات ہیں ان سے استدلال کر کے سید زادہ گھرانے کو، آل رسول، وہ شہزادیاں جو گھروں میں عمریں گزار رہی ہیں ان پر دباؤ ڈال کے اس طرح کے فتوے لگا کے گھروں میں بیٹھنے پر ان کو مجبور کر دینا، میں کہتا ہوں یہ بالکل اسلام کے برعکس بات ہے. تو خدا کے لیے ان معاملات میں احتیاط کی جائیں. سید زادہ گھرانہ ہے ان پر کچھ رحم کیا جائے. انہی لوگوں کے ذریعے کل ہماری شفاعت ہونی ہے، اور بڑا بڑا اچھا خاصا مولوی طبقہ ان معاملات میں لگا ہوا ہے. اور خدا کی عزت کی قسم آپ سروے کر کے دیکھیں، دنیا کے اندر زیادہ تر گھروں کے اندر بیٹھی جو خواتین ہیں نا جن کے رشتے نہیں ہو رہے، ان میں سید زادہ بچیاں ہیں، جو سید زادیاں ہیں گھروں کے اندر بیٹھی نکاح نہیں ہو رہے، رشتے نہیں ہو رہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ سید زادہ ہی ڈھونڈنا ہے نا ان من گھڑت قسم کے لوگوں کے ان فتووں کی وجہ سے. تو گھروں میں مجبور زندگی بیت گئی. کیا وہ ان کی بددعا نہیں لگے گی؟ اس طرح کے فتوے دینے والے لوگوں کو قیامت کے دن وہ بچیاں نہیں پکڑیں گی کہ ہم اللہ کے نبی کے گھرانے کی بچیاں تھیں، ہم پر کتنا ستم اور ظلم ہوا تھا کہ ہم نے ماں باپ کے گھر کے اندر زندگی گزار دی تھی تمہارے ان فتووں کی وجہ سے. تو خدا کے لیے یہ ایک عجیب طرح کا معاملہ ہے یہ. اور پھر ایسا غلو کیا جاتا ہے، جو اس طرح کی بات کی جاتی ہے نا تو وہ آگے سے ایسی عجیب طرح کی گالی گلوچ دی جاتی ہے ان لوگوں کو، اور وہ لوگ گالی گلوچ دینے والے محسوس کرتے ہیں کہ ہم یہ محبت اہل بیت کا اظہار کر رہے ہیں گالی گلوچ. تو یہ کم ظرفی کی بہت بڑی علامت ہے، ٹھیک ہے نا. کم ظرف کی قسم کے وہ لوگ ہیں جو اس طرح کے معاملات کے اندر گالی گلوچ دے کر اس طرح کی باتوں کو اوپن کرتے ہیں. اور یہ قول جو ہے نا خاص طور پہ سیدہ کا غیر سید سے نکاح نہیں ہوتا، یہ قول بالکل ہی بے سند ہے، اس کی کوئی سند نہیں ہے. تو یہ چیز اچھا ضرورت تھی، یہ صرف وقت کی قلت کی وجہ سے مختصر سی صرف نشاندہی کی ہے، صرف یہ بتایا کہ یہ چیز جائز ہے ناجائز ہے. اور جو لوگ اسے محض حرام کہہ رہے ہیں، یاد رکھیں وہ اللہ اور اس کے رسول اور اسلام کے مزاج کے بالکل متضاد بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو لہٰذا ان معاملات کے اندر سوچنا چاہیے. صرف آگاہ کرنے کے لیے بات کی، کوئی دلائل کی دنیا میں آ کے بات نہیں کی. دلائل کی دنیا میں آ کے ہم بات کریں تو کئی گھنٹوں اس پر ہم بات چیت کر سکتے ہیں، دلائل اس قدر ہیں. صرف محض آگاہ کیا ہے، اور اس کی اشد ضرورت ہے. اللہ پاک سے دعا ہے پروردگار ہم سب کو اسلام کا صحیح مزاج سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جی کوئی بات پوچھنے والی ہو تو جی. اس کا باپ؟ ہاں جی بالکل جی پوچھ سکتا ہے. اگر ماں نہیں ہے، باپ ویسے باپ کی ایک طبیعت ہوتی ہے، باپ بیٹی سے اس طرح کی بات کہ بھی بیٹا تمہارا وہاں رشتہ کر رہے ہیں تو یہ عجیب ہی ہوتا ہے. تو اس اور کوئی خاتون پوچھ لے، اس کی کزنیں ہیں، اس کی کوئی چاچی وغیرہ ہو، ماسی وغیرہ ہو، اس طرح کو کوئی بھی رشتہ اس بچی سے پوچھنا ہے. یہ عجیب ہی ہے کہ ہم بالکل اس طرف توجہ نہیں کرتے. اور یہ بھی غلط ہے کہ بچیوں کا مزاج ہمارا یہاں خراب ہو جائے اپنی من مانی سے. وہ باپ جو محنت مزدوری کر کے جس نے پرورش دی، پڑھاتا رہا، تمہاری یونیورسٹیاں کالجوں کی فیسیں ادا کرتا رہا، پھر ماں باپ کو پتہ بھی نہ ہو، اس قدر بے حسی اور بے غیرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بچی کسی کے ساتھ چلی جائے، وہ ماں باپ جیتے جی مر جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ بھی مسلم بچیوں کو حیا کرنا چاہیے. یہ بھی عجیب معاملہ ہے، بڑا خطرہ ہوتا ہے. غریب طبقہ بھی اس معاملے کے اندر بڑا پریشان حال ہے. اور یہ کئی کیسز اس طرح کے سامنے آئے ہیں. باپ مزدور تھا، محنت کرتا رہا، مزدوری کرتا رہا، اس نے کوشش کی میری بچی کے اندر شعور پیدا ہوگا، باشعور ہوگی معاشرے کے اندر میری بیٹی، اور پڑھاتے پڑھاتے کالج یونیورسٹیاں، اس کے بعد وہ آگے ہی چلی گئی، ماں باپ کا پتہ ہی نہیں ہے. تو خدا کی لعنت برستی ہے ایسی بچیوں پر کہ جو ماں باپ کی اس عزت و وقار اور اس محنت کو، اس مشقت کو پس پشت کر کے پاؤں کے نیچے روند کر چلی جاتی ہیں ایک آدمی کی وجہ سے. اس طرح بھی نہ کریں، اور ماں باپ بھی ستم نہ کریں. بچی اگر باحیا ہے، باشرم ہے، اور اس کے اندر اچھا مزاج ہے تو اس کی رائے کے مطابق اس کا رشتہ کیا جائے. جی اور کوئی حکم؟ جی اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی وسلم